Welcome to my channel Best Islamic Insights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر تمہارے دل غموں سے بھرے ہوئے ہیں، اگر تمہاری زندگی مشکلات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ کوئی راستہ باقی نہیں بچا، تو ذرا غور سے سنو۔ قرآن کی ایک سورت ہے جو دل کے زخموں پر مرہم ہے، جو ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دیتی ہے اور جو بندے کو مایوسی سے نکال کر امید کی روشنی میں لے جاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے پڑھتے ہی دل میں یقین کی روشنی جاگتی ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ محترم ناظرین، سورت علم نشرہ جو قرآن پاک کی نہایت پر اثر اور دل کو سکون دینے والی سورت ہے، اس کا تعلق انسان کی روحانی زندگی اور اس کے دکھ درد سے ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو مایوس دلوں کو امید دیتی ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا بخشتی ہے اور غموں کے اندھیروں میں روشنی کی کرن پیدا کرتی ہے۔ اس سورت کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم اور تکالیف کے وقت ہوا، جب کفار مکہ آپ کو ستاتے تھے، آپ پر ظلم کرتے تھے اور آپ کی دعوت کو جھٹلاتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ اے میرے نبی، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کی شہرت بلند نہیں کر دی؟ اور ساتھ ہی یہ پیغام دیا کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ الفاظ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی نہیں تھے، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جو بھی اس سورت کو دل سے پڑھے، سمجھے اور اسے وظیفے کے طور پر اپنائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے اور اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی روشنی ہے۔ سورت علم نشرہ بھی دل کی تنگی اور گھبراہٹ کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج کے دور میں جب انسان ہر طرف پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماری کا غم، کبھی بے روزگاری کی فکر اور کبھی دشمنوں کی ایذا، ایسے میں یہ سورت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور ایک تنگی پر دو آسانیاں ہیں۔ اسی حقیقت کو سورت علم نشرہ بار بار دہراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیات دل کو امید سے بھر دیتی ہے کہ کسی بھی دکھ اور آزمائش کے بعد اللہ کی رحمت ضرور اترتی ہے۔ وظیفے کے طور پر اگر کوئی شخص سورت علم نشرہ کو اپنا معمول بنا لے، صبح و شام 7 مرتبہ پڑھے یا کسی خاص مقصد کے لیے 40 دن پابندی سے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورت قرض سے نجات، روزی میں برکت، دل کی گھبراہٹ دور کرنے اور دشمن کے شر سے بچنے کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ پڑھنے والا اخلاص، ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ سورت علم نشرہ پڑھنا بھی دراصل دعا کی ایک صورت ہے، کیونکہ یہ الفاظ براہ راست اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں اور اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہوگی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورت علم نشرہ پڑھنا نہ صرف دنیا میں سکون کا باعث ہے بلکہ آخرت میں بھی درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان زندگی کے بوجھ تلے دب جائے تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو اپنے دل کی دوا بنائے۔ جیسے بیمار دوا کے بغیر شفا نہیں پاتا، ویسے
ہی غمگین دل قرآن کے بغیر سکون نہیں پاتا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس وعدے کو اگر کوئی دل سے مان لے تو اس کے ساتھ دکھ بھی کم ہو جاتے ہیں اور دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ اکثر اولیاء اور صالحاء نے سورۃ علم نشرح کو اپنے معمولات میں رکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ اس سورت کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شرح صدر عطا کرتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی دیتا ہے اور اس کی فکر و پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ علم نشرح 7 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے دن کی ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ سورت ایک ایسے چراغ کی مانند ہے جو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے۔ جب انسان اس کے الفاظ پڑھتا ہے تو دل میں یقین کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مشکلات وقتی ہیں مگر اللہ کی رحمت دائمی ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وظیفہ صرف الفاظ پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل روح یہ ہے کہ دل اللہ کی طرف جھک جائے، یقین پیدا ہو اور انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے مطابق ڈھال لے۔ جو شخص سورۃ علم نشرح پڑھتا ہے لیکن دل میں ریا یا دنیاوی مفاد ہو، اس کے لیے یہ کلام محض زبان کا وظیفہ رہ جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ اخلاص سے اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے اس کے لیے یہ سورت خزانے کے دروازے کھول دیتی ہے۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کے بوجھ ہلکے کر دے، ہماری مشکلات آسان کر دے اور سورۃ علم نشرح کی برکت سے ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔